مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کی عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصہ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ اذا تولیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیفی، جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفًى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْغَنِيفِ، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ فَلَا وَاللَّهِ نُسْلِمُهُ لِقَوْمٍ وَلَمَّا نَقْضِ فِيهِمْ بِالسُّيُوفِ، تو خدا کی قسم ہم انہی قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔